اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدى هدى اللہ ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين صدق الله العظيم 72 نمبر آیت سے لے کر 76 نمبر آیت تک آج کا انشاءاللہ درس ہوگا، ہم یہ سماعت کریں گے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ کہ مت مانو کسی کی بات سوائے ان لوگوں کے جو پیروی کرتے ہیں تمہارے دین کی۔ قل فرما دیجئے ان الہدیٰ ھدی اللہ، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہو۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اور یہ بھی نہ ماننا کہ دیا جا سکتا ہے کسی کو جیسے تمہیں دیا گیا، او یحاجوکم عند ربکم، یا کوئی حجت لا سکتا ہے تم پر تمہارے رب کے پاس۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے حبیب فرما دیجئے کہ فضل و کرم تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اور اہل کتاب سے بعض ایسے دیانتدار ہیں کہ اگر تو امانت رکھے ان کے پاس ایک ڈھیر سونے چاندی کا تو یؤدیہ الیک، تو ادا کر دے گا اسے تمہاری طرف۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر تو امانت رکھے ان کے پاس ایک اشرفی تو واپس نہ کرے گا اسے بھی تیری طرف، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اس بددیانتی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی گرفت۔ ویقولون علی اللہ الکذب، اور یہ لوگ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی، ہاں کیوں نہیں جس نے پورا کیا اپنا وعدہ، واتقی، اور پرہیزگار بنا، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ ہم کچھ دنوں سے اہل کتاب کی چند باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہماری اس بزم میں عزت مآب محترم المقام جناب محمد عارف صاحب چشتی اور حضرت سے میں واقف نہیں ہوں، اور ہمارے بہت ہی پیارے مہربان جناب حاجی قمر صاحب تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی وجہ سے ہماری اس قرآن کی محبت کو تا قیام قیامت قبول بھی فرمائے اور ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے۔ ہم اہل کتاب کی چند پریشانیاں کہہ لیں، ان کی بددیانتیاں کہہ لیں، ان کی بدعمالیاں کہہ لیں، یا ان کی دین سے بغاوت کہہ لیں۔ کل ہم نے، یاد ہوگا آپ کو، ہم نے یہ سنا تھا کہ ان کا راہ سے مسلمانوں کو ہٹانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے چند لوگ اکٹھے کر رکھے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم صبح ایمان لے آؤ اور ان پہ کلمہ ان کا پڑھ لو اور ایمان لے آؤ، اور سارا دن اسی ایمان پہ گزارنا، اور جب شام ہو تو پھر ہم کہیں گے نہیں جی یہ کوئی دین شین نہیں ہے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی، ہم تو یہ اس میں خرابی یہ خرابی۔ تو جب تم صبح ایمان لے آؤ گے، شام کو پھر اپنے آپ کو واپس پلٹا لو گے، تو 2 پلٹو گے تو 7-5 ان کے بھی پلٹا کے لے آؤ گے، یعنی ان کا یہ طریقہ تھا۔ بہت پیاری بات حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، وہ میں آپ کی خدمتوں میں پیش کر دیتا ہوں۔
مفسرین کرام نے یہ جو آیت گزری ہے نا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ۔ حضور ذی الامت فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام نے اس آیت کو مشکل ترین آیت شمار کیا ہے کہ یہ آیت بڑی مشکل ترین آیت ہے، اور اس میں چند جو متعدد جملے ہیں ان کے باہمی تعلق پر بڑی طویل بحثیں کی ہیں، لیکن خدا رحم فرمائے امام ابو عبداللہ القرطبی پر، جنہوں نے اس آیت کو بالکل آسان بنا دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں قل ان الہدا ہدی اللہ جملہ معترضہ، اس میں کچھ صرفی نحوی حضور ذی الامت بحث کرتے ہیں، وہ جو آپ کے لیے شاید سمجھنے میں مشکل پیش آئے، اور دوسرے سب جملوں کا تعلق لا تؤمنو سے ہے، یا آگے جو دوسری آیت ہے ولا تؤمنو اس سے ہے۔ اس صورت میں اس کا مفہوم یہ ہوگا، یعنی یہ عربی عبارت ہے امام قرطبی کی، آگے عرض کر دیتا ہوں، یعنی رؤساء یہود اپنے ان چیلوں کو جنہیں انہوں نے اس سازش کے لیے تیار کیا تھا، یہ تین باتیں بڑی مہارت سے ذہن نشین کراتے۔ کتنی باتیں؟ تین باتیں۔ آپ کو پتہ ہے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انکار کے لیے یا دین سے ہٹنے کے لیے یا دین کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ ہم آپ کو بہت بڑی کرسی دیتے ہیں، ہم آپ کو خوبصورت ترین جو ہے وہ عورت پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو بہت بڑی جائیداد کا مالک بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی تین کا ایسا فگر ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اس میں یہود و نصارہ کو اس تین کے ساتھ کیوں اتنا زیادہ پیار تھا۔ وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں راہ راست سے ہٹنے کے لیے وہاں بھی تین باتیں پیش کیں، اور یہاں بھی تین باتیں۔ مزہ آئے گا آپ کو یہ سن کے ان کی تین باتوں کو۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اپنے دین کے ماننے والوں کے بغیر کسی کی بات مت ماننا۔ یہ عارف صاحب ذرا توجہ سے آپ سنیے گا، ہمارے جتنے بھی دینی معاملات میں خرابیاں ہیں اور دینی لوگ جو خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، ان کے تین طریقوں کے ایشو ہیں۔ وہ اپنے آپ کو درست پیش کرتے ہیں اور دوسرے کو غلط پیش کرتے ہیں۔ یہ ذرا غور سے توجہ سے سنیے گا۔ پہلی کیا؟ وہ دین کے ماننے والوں کے بغیر کسی کی بات مت ماننا، یعنی جو ان کے اپنے دین والے ہیں ان کی بات ماننا، اس کے علاوہ کسی کی بات مت ماننا۔ میں ٹھیک ہوں، بس یہ میری بات ماننی ہے، باقی اگر کسی کی بات مانو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کافر ہو جاؤ گے۔ یہ ہماری خرابیوں میں سے ایک خرابی۔ دوسرا یہ یقین کرنا کہ جن انعامات خداوندی سے تمہیں سرفراز کیا گیا ہے وہ کسی دوسرے قوم کو مرحمت نہیں کیے گئے، یعنی جو انعامات جو مہربانیاں اللہ نے تم پہ کی ہیں نا وہ دوسروں پہ ہو ہی نہیں سکتی، بس تسی اس قابل ہو کہ جناب آپ کو ہی یہ ساری مہربانیاں۔ اور تیسرا یہ کہ بالکل مطمئن رہو قیامت کے دن بھی کوئی تم پر حجت قائم کر کے تمہیں شرمسار نہیں کرے گا، یعنی دنیا میں بھی موجیں ہیں اور آخرت میں بھی موجیں۔ یہ تین باتیں آپ نے کبھی اپنے ذہن سے نہیں نکالنی۔ کیا؟ پہلی یہ کہ میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا بھی رہتا ہوں، آج پھر دہرا دیتا ہوں، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، لیکن ایسے نہیں چھیڑتے کہ کوئی دوسرا ہمیں چھیڑتا رہے۔ جب دوسرا ہمیں چھیڑے ہم اسے چھوڑتے نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ہم کسی کو کرو بھائی، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جو مرضی کرو، جس طرح مرضی کرو، جس طریقے سے مرضی کرو، لیکن خبردار اگر ہمارے رب پہ، ہمارے آقا پہ، ہمارے کلام پہ، ہمارے دین دھرم پہ، ہمارے مذہب پہ، ہماری عزت و آبرو پہ ذرا بھی تم نے کوشش کی تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، تم اپنے دین والوں کی باتیں مانو، یہی درست ہیں اور تو ہو ہی نہیں سکتے۔ دوسرا یہ کہ جو چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں کسی اور کو دے ہی نہیں سکتا۔ اس میں یہاں بہت ساری بحثیں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ میں کل کروں گا، آج ذرا یہ حضرات تشریف لائیں اس لیے میں اس کو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ تم بالکل اس بات پہ مطمئن رہو کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یا کوئی اور تمہیں کسی طرح کا شرمسار نہیں کرے گا۔ آگے سنیے، علم نفسیات کے ماہر ان کی اس وسعت نظر کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہود کو یہ اندیشہ تھا کہ وہ بے جا بھی نہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ان کے پاس جا کر انہی کے بن کے رہے۔ جب وہ بھیجتے تھے نا، میں نے کل ہم نے سنا تھا کہ 2-3 تیار کر کے بھیجتے تھے، تو انہیں اس پائے پہ تیار کر کے بھیجتے تھے کہ یہ بے شک وہاں چلے جائیں لیکن ان کے نہ ہو جائیں واپس پلٹ آئیں۔ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ڈر بھی ہوتا تھا۔
جیسے ان کا بارہا کا مشاہدہ تھا، اور دوسروں کے اسلام سے برگشتہ کرتے کرتے کہیں اپنوں سے ہی ہاتھ نہ دھو پڑیں۔ اس اندیشہ کی پیش بندی انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے کی، اور ان کے دل و دماغ کو ایسے قالب میں ڈھالنے کی ماہرانہ سعی کی جس کے بعد اس قسم کے خطرات کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے ان کی مذہبی عصبیت کو ہوشیار کیا اور انہیں یہ نہ مانو کا سبق ازبر کرا دیا۔ اس کے بعد ان کی قومی نخوت اور نسلی برتری کے احساس کو ہوا دی گئی کہ خدا کی ساری مخلوق میں تمہیں اس کے پیارے اور لاڈلے ہو۔ جو انعامات تم پر کیے گئے ہیں کسی دوسرے قوم پر نہیں کیے گئے، اس لیے جب تم تمام اقوام عالم سے افضل و اعلیٰ ہو تو تم کیوں کسی دوسری قوم کی دعوت قبول کرو جو تم سے فروتر ہے۔ اب بھی ایک گوشہ باقی تھا جس طرف سے ان کی ہٹ درمی اور تعصب پر ایک بہت بڑی جو ہے وہ قدغن آ سکتی تھی، وہ روز قیامت کی باز پرس کا خوف۔ اس کو یہ کہہ کر محفوظ کر دیا کہ یقین مانو قیامت کے دن بھی تم ہی سرخرو ہوگے، اور کوئی ایسی بات نہیں جس کے باعث تمہیں قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے۔ اس طرح انہیں ذہنی اور روحانی طور پر بھی اسلام کے خلاف اس گھناؤنے جرم کی ارتکاب کے لیے مستعد کر دیا گیا۔ علامہ قرطبی کی اس تفسیر کے بعد آیت کا مفہوم اتنا واضح ہے کہ ان پر پیچ اور تعویلات کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، یعنی کھلے کھلے لفظوں میں یہ بیان کر دیا گیا کہ انہیں بھیجنے کے لیے ان کی باطنی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی ان کی تمام تیاری مکمل کر کے رکھ دی گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا ہے، وہاں دو باتیں بیان فرمائی ہیں، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یعنی یہ خوشخبریاں دینے والا بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے۔ خوشخبریاں دینے والا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، جنت میں یہ ہوگا، نیک عمل کرو گے، یہ ملے گا۔ ساتھ ڈرانے والا بھی ہے کہ اگر تم خدا نہ خواستہ زنا کرو گے، چوریاں کرو گے، ڈاکے کرو گے، پھر جہنم ہے، پھر جہنم کا عذاب ہے۔ تو دونوں چیزوں کو مد نظر رکھا گیا۔ انہوں نے دنیا کے لیے جب تیار ہو گئے، آخر میں ان کے دماغ میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں یہ ڈرائیں قیامت اور آخرت کے خوف سے، اور یہ قیامت اور آخرت کے خوف سے جو کہیں مسلمان نہ ہو جائیں، انہیں آخرت میں کہہ دیا جناب کوئی بات نہیں، وہاں ہمارے بڑے تعلق ہیں اور بڑی جناب باتیں ہیں، آپ کو کوئی کچھ بھی وہاں نہیں کہے گا، آپ کو کوئی شرمسار بھی وہاں نہیں کرے گا۔ نبوت کسی کی ذاتی جاگیر نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اب انہیں چوتھے محاذ پہ تیار کیا جا رہا ہے، چوتھے محاذ پہ کہ کہیں اللہ کا نبی انہیں کہہ دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اب فرمایا کہ ان الفضل بید اللہ، فرما دیجئے ابھی پیارے کہ یہ جو فضل ہے، یہ جو کرم ہے، یہ جو مہربانیاں ہیں، یہ جو آپ پہ اتنی کرم نوازیاں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عنایت فرما دیتا ہے۔ بے شک نبوت کسی کی ذاتی جاگیر نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہ حکیم و علیم جس کو اس بارے امانت کے اٹھانے کا اہل دیکھتا ہے، اس کو اس سے سرفراز فرماتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں بندہ پہلے آتا ہے، نعمت بعد میں آتی ہے۔ واحد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو بعد میں بنایا، اور آپ کو دینے والی ساری نعمتیں پروردگار عالم نے پہلے سے میرے محبوب کو عطا فرما رکھی تھی۔ یہ ایک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمام امت میں ایک بہت بڑا اعجاز تھا۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب ہے نا، وہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ جو آخر میں ہے نا كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا، گویا کہ اللہ کریم نے آپ کو سارے کا سارا اب آپ کی مرضی سے بنایا ہے، سبحان اللہ، آپ کی مرضی سے بنایا ہے۔ اس سے یہود کے اس دعوے کی تردید ہے، وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم کیا ہے، عیسائی ہیں۔ فرمایا اس سے یہود کے اس دعوے کی تردید ہے کہ نبوت اولاد اسحاق علیہ السلام کی میراث ہے، بنی اسماعیل سے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آگے ان کی ایک اور خامی کو بیان کیا گیا، فرمایا اہل کتاب میں سے کچھ تو اتنے اچھے ہیں
کہ جناب تم ان کے پاس ڈھیر سونے چاندی کے رکھو تو تب بھی وہ کیا ہے جناب آپ کو واپس کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جناب رتی بھر کوئی ایک اشرفی بھی رکھو جب تک ان کے سر پہ کھڑے نہ رہو گے وہ جناب۔ اب دیکھیں نا یہ قرآن کن کے لیے نازل ہوا ہے؟ ہمارے لیے نازل ہوا ہے، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نازل۔ پچھلوں کے عیبوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کے عیبوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی نظر میں جو معیوب ہے وہ ناپسندیدہ ہے اور جو اچھی عادت والا ہے وہ پسندیدہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اہل کتاب بھی اس کے پاس امانت، مثلا دیکھیے نا منافق کی کتنی علامتیں بیان ہوئی؟ 3۔ کون کون سی؟ بولے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے گا، امانت رکھو گے تو امانت میں خیانت کرے گا۔ اور میں نے اس پہ بہت ڈیٹیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ اس امانت میں خیانت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی نے 10 روپے لیے اور پھر واپس نہ کیے، بلکہ ایک کمٹمنٹ تھی، صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک ڈیوٹی کی، اور اگر کوئی شخص 4:59 میں بھی چلا گیا، ابھی پوری اس کی ڈیوٹی میں 1 منٹ باقی تھا اور وہ چلا گیا تو اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں آپ کے ساتھ کچھ عرصہ جب سپریم کورٹ میں تھے آپ، تو میں آپ کے ساتھ آنا جانا رہا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر کسی دن کسی مجبوری کی بنا پر جلدی جانا ہوتا تو جو آپ کے پی اے تھے مولانا سید اسد صاحب، ان کے پاس ڈائری میں لکھ دیا جاتا فلاں دن ہم اتنے بجے چلے گئے، اور جب تنخواہ آتی پورے منٹ بنائے جاتے، منٹوں میں سے اتنے منٹوں کی تنخواہ کورٹ کو واپس کر دی جاتی۔ عظیم انسان اس طرح تھوڑی بنتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے کہے بس میں عظیم بن گیا، ساتھ جھوٹ بھی بولتا رہے، ساتھ جو ہے وہ بددیانتیاں بھی کرتا رہے، ساتھ ماں بہن بیٹی کا حق بھی کھاتا رہے۔ حضرات ایسے نہیں بنتا، بنتا ایسے ہے کہ خلوت میں بھی رب سے ڈرتا ہو، جلوت میں بھی رب سے ڈرتا ہو، سبحان اللہ، اپنے ماں باپ کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہو، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہو، اپنی بیوی بچوں کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہو۔ اس لیے میں اکثر آپ دوستوں سے کہتا ہوں نا کہ ایک آدمی جب حرام کما کے گھر لائے گا اس سے بڑا بے حیا کون ہے؟ وہ گھر میں کما کے کس کے لیے لا رہا ہے؟ حرام لا رہا ہے۔ تو بات سیدھی سی ہے، یا ماں کو کھلائے گا، باپ کو کھلائے گا، یا بیوی بچوں کو کھلائے گا۔ اب جب وہ ماں باپ یا بیوی بچوں کو حرام کھلائے گا تو مجھے ذرا جواب دے دیجئے کہ اس کی بیوی بچے یا ماں باپ میں حرمت کی سبب پیدا ہوں گے، علتیں پیدا ہوں گی، یا حلت کی علت اور سبب پیدا ہوں گے؟ تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ